حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق 70,000 ملائکہ مقربین کو اپنے ساتھ لے کر حضرت ام ہانی کے مقام پر پہنچے جو حرم میں واقع تھا۔ براق کو مع ملائکہ کرام حضرت جبریل علیہ السلام باہر چھوڑ کر قدرت الہیہ سے اس مکان کی چھت پھٹ چکی تھی۔ آپ اندر تشریف فرما ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ حکم الہی ہوا قبل قدمیہ یا جبریل، اے جبریل محبوب کی قدم بوسی کرو، تمہاری نورانی لبوں کی ٹھنڈک سے وہ محسوس کر جائیں گے۔ اور آج سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام ملائکہ کے سردار، دو عالم کے سردار کی عزت و تکریم بتانے کے لیے اس گٹھی دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں عرش است کمی پایا زیوان محمد، جبریل امین خادم دربان محمد۔ معراج شریف ایک مستقل اور طویل مضمون ہے، ہم صرف اسی بحث پر اکتفا کریں گے جن کا تعلق معراج شریف کا تعلق بیت المقدس شریف سے ہے۔ 27 رجب المرجب تھی، سوموار کی شب تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں آرام فرما تھے۔ مشہور قول ہے کہ بی بی پاک کا نام فختہ تھا، فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئی تھی۔ آپ کا شوہر جبیرہ فتح مکہ کے دن بھاگ کر نجران کی طرف چلا گیا اور وہیں پر کفر پر مر گیا تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی 2 رکعتیں پڑھ کر آپ وہیں پر تشریف فرما ہو گئے، یعنی کہ سو گئے۔ بی بی ام ہانی کے گھر کی چھت چیر کر گھر کے اندر جبریل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام بڑے بڑے فرشتے تشریف فرما ہوئے۔ ہر ایک کے ساتھ علیحدہ علیحدہ 70,000 فرشتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پروں سے جگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میرے ہاں جبریل علیہ السلام حاضر ہیں۔ میں نے کہا جبریل تم کیوں آئے ہو؟ عرض کی ہم اے محبوب اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کو اسی شب تعظیم و تکریم سے لے جائیں۔ آپ سے پہلے کسی کی تعظیم نہ ہوئی اور نہ آپ کے بعد ایسی تعظیم ہوگی۔ آپ چاہیں تو آج رات اپنے رب عز و جل سے کلام کریں، اس کے عجائبات دیکھیں، اس کی قدرت و عظمت کا معائنہ مشاہدہ فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام کے اس بیان کے بعد میں نے اٹھ کر وضو کیا۔ شب معراج جبریل علیہ السلام ابتداً میرے پاس ایک سفید رنگ کی سواری لائے جسے براق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ براق اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ سخت چمکدار تھا یا بہت جلد باز تھا، جیسے بجلی بادل میں چمکتی ہے اور بہت بڑی جلد بازی ہوتی ہے۔ یہ براق بھی اسی کی طرح تیز رفتار تھا۔ جس براق پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے وہ گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی براق پر سوار ہو گیا۔ بیت المقدس تک پہنچتے پہنچتے کئی مناظر پیش آئے، ان کے اکثر تو روح البیان بیان فرمائے، مگر ہم صرف 1-2 بات پر اکتفا کرتے ہیں جن کا بالخصوص تعلق، ویسے تو بہت زیادہ چیزیں ہیں جن کا تعلق بیت المقدس شریف سے ہے، ہم یہاں پر مختصر کر کے بیان کیے دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک منظر یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جو ہی حضور علیہ السلام کو وہاں سے گزرتا ہوا دیکھا، کنہوں نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ کن کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بلند آواز سے کہا، بلند آواز سے آواز آئی اور وہ کہا کیا جا رہا تھا؟ یہ کہا جا رہا تھا اکرمتہ وفضلتہ، میں نے انہیں افضل و اکرم بنایا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہے۔ آپ نے پوچھا انہیں کون جھڑک رہا تھا، یعنی کہ انہیں ایسا کلام کون کر رہا تھا؟ عرض کی آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کلام فرمایا ہے اے موسیٰ میں نے انہیں عزت و تکریم و فضیلت بخشی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات دیکھیے کہ ہمارے اندر وہابی دیوبندی اہل حدیث مزارات اولیاء سے نہ صرف روکتے ہیں بلکہ اسے شرک کہتے ہیں، حالانکہ بزرگ تو ان کی تردید کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صاف لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے قریب اترے اور اتر کر آپ نے 2 گانا نماز پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا نظارہ بھی آپ نے اسی معراج شریف میں کیا
اور وہ یوں کہ ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھے بزرگ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، جن کے گرداگرد بہت بڑا کنبہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ آپ کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ نے ان کے قریب جا کر انہیں سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دے کر جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ آپ کے صاحبزادے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مرحبا بالنبی الامی العربی، یہ کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ جس درخت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی درخت کے نزدیک اترے اور وہیں 2 گانا نماز آپ نے ادا فرمائی۔